میں تو دو ٹکڑے ہو جاؤں گا، کیونکہ علی مرتضیٰ اتنے بہادر تھے کہ جس پر تلوار اٹھی وہ دو ٹکڑے ہو گیا. بڑے بڑے بہادر. آپ کو پتا چلنا چاہیے مولا علی کی بہادری کا حال یہ ہے کہ بدر میں علی نے اکیلے 35 کافروں کو مارا تھا. ٹوٹل بدر میں 70 مارے گئے تھے، اکیلے 35 کو مارا تھا مولا علی نے. اتنے بہادر تھے. بہادری کے چرچے آج بھی ہیں، آج بھی ہے. مسلمانوں میں غیر مسلموں میں مولا علی کی بہادری کے چرچے ہیں. تو آپ نے جیسی تلوار اٹھائی دشمن پر، وہ سمجھ گیا کہ میں تو مر جاؤں گا. اس نے ہاتھ پھیلا کہا علی مجھے بھیک چاہیے تلوار کی. آپ کے ہاتھوں سے تلوار اٹھ گئی مارنے کے لیے، اور دشمن میدان جنگ میں کہہ رہا ہے مجھے تلوار چاہیے بھیک میں. آپ کے ہاتھوں سے مولا علی نے اٹھی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں دے دی. علی مرتضیٰ نے تلوار، دشمن کے ہاتھ میں تلوار دینے کا مطلب کیا ہے؟ دشمن کے ہاتھ میں تلوار دینے کا مطلب کیا ہے؟ جو مار ڈالے ہمیں. لیکن یہ علی ہے، حسین پاک کا بابا ہے. جب دشمن نے مانگا ہاتھ پھیلا کے علی بھیک میں تلوار دے دو، آپ نے دے دی تلوار. اس نے تلوار لے کے ہنسا، اور ہنس کے اس نے کہا دو چیز ہو سکتی ہے علی. میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں، میرا موقف نہیں ہے، لیکن وہ نقل جو اس نے کہا وہی کہہ رہا ہوں. اس نے کہا علی دو بات ہو سکتی ہے، یا تو تجھ جیسا کوئی بیوقوف نہیں ہے، یہ میں نہیں مانتا حالانکہ اس نے کہا دشمن تھا، یا تجھ جیسا کوئی بہادر نہیں ہے، یہ میرا موقف ہے. دشمن نے کیا کہا؟ ارے کوئی دشمن کو تلوار بھی دیتا ہے؟ میں نے تلوار مانگی آپ نے دے دی. یا تو آپ بیوقوفی کی اپنی، یا تو بہادری کی. مولا علی نے فرمایا وہ بیوقوفی اور بہادری تو جان. یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ ہمارے دروازے پر کوئی بھی ہاتھ پھیلا دے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دوست ہے یا دشمن، ہاتھ جس کے پھیل جاتے ہیں اس کو عطا کر دے. لیکن آپ نے کوئی ایسا سخی نہیں دیکھا کہ جس نے میدان جنگ میں دشمن کو تلوار بھیک میں عطا کر دی. کوئی نہیں دیتا. یہ مولا علی ہے، امام حسین کے بابا. اب امام حسین کو دیں. امام حسین کیا قسم؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو چند واقعات میں محدود کیا. ہم نے ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی زندگی، خود کربلا کو بھی، خود میدان کربلا کو بھی آپ دیکھیں کہ کربلا کا میدان امام علی مقام نے کس طرح فتح کیا. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ہر سال جلسہ بھی کر رہے ہیں، لیکن کربلا ہماری زندگی کے اندر آتی نہیں. ہماری زندگی میں کربلا نہیں آتی. جیسے مثال کے طور پہ آئیے امام علی مقام، اگر آپ اجازت دیں تو پہلے میں ان کی ولادت بیان کروں، ان کی پیدائش، تو آپ کو پتا چلے کہ ولادت کس شمس شعبان کا مہینہ ہے. شعبان کے مبارک مہینے میں 5 شعبان ہے. 2 اقوال ہیں، 4 اور 5. زیادہ تر ہمارے علماء نے 5 شعبان لکھا. ہجری کا 4واں سال ہے اور شعبان کا کی 5ویں تاریخ. حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کر صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتے تھے. صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتے تھے، باتیں کرتے تھے. فجر کے بعد کچھ واعظ و نصیحت ہوتی تھی. کوئی خواب دیکھتا تھا تو خواب کی تعبیر بیان کی جاتی تھی. خود خواب دیکھتے تھے تو خود خواب بیان کرتے تھے، تعبیر بیان کرتے تھے. اس دن کیا ہوا، بیٹھے نہیں. مولا علی سے کہا علی اٹھو، جلدی چلو، ہمیں تمہارے گھر چلنا ہے، فاطمہ کے گھر چلنا ہے. دونوں اٹھے، مولا کائنات بھی اٹھے، اللہ کے رسول بھی اٹھے. اور اٹھنے کے بعد جیسے ہی دروازے پہ پہنچے کہ علی دروازے پہ تم کھڑے ہو جاؤ، کسی کو اندر آنے مت دینا جب تک میں نہ بلاؤں، اور تم بھی نہ آنا. مولا کائنات دروازے پہ کھڑے، اللہ کے رسول اندر تشریف لے گئے. جب اللہ کے رسول علیہ السلام اندر گئے تو چونکہ محفل اب جمنے والی تھی، جانے محفل ہی نہیں،
تو محفل کہاں سے رہے گی؟ اللہ کے رسول اٹھ کر کے چلے گئے، پوری محفل اٹھ گئی، آقا علیہ السلام آگے آگے، پیچھے پیچھے سارے اصحاب، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، سب لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو دروازے پہ روکا تھا، جیسے ہی صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی سب لوگ پہنچے تو مولا علی سے پوچھا اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا حضور علیہ السلام اندر گئے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ آج ہمارے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی، ابھی بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، ہمارے یہاں بیٹا آیا، نبی کا بیٹا، نبی کی بیٹی کا بیٹا، نبی کا بیٹا۔ اور پھر مولا علی فرماتے ہیں آج ہمارے یہاں دوسرا بیٹا آیا ہے اور دوسرے بچے کی ولادت ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول گھر میں گئے ہیں، گھر میں گئے کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین پر 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے آج اترے ہیں، 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے زمین پر آج اس لیے اترے ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تو وہ رسول اللہ کو مبارکباد پیش کریں، وہ مبارکباد دینے کے لیے توجہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو فلاں مبارکباد دیتا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی امام حسین کی عظمت کا اندازہ بھی تو لگائے نا کہ وہ پیدا ہوتے تو 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے آسمان والے زمین پر آ رہے ہیں، عرش والے فرش پر آ رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں اللہ کے رسول علیہ السلام باہر تشریف لائے اور فرمایا اللہ اکبر اپنے اصحاب سے کہ ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور ہم نے اس کا نام حسین رکھا ہے۔ اللہ اکبر، تو سیدنا صدیق اکبر نے اس کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور علی کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو علی کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں بیٹا آیا ہے تو مبارکباد دینے کے لیے 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے آسمان سے زمین پر آ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی تمہیں کیسے پتا چلا کہ ان کی تعداد 4 لاکھ سے زیادہ ہے؟ تو اس کی یا رسول اللہ جب وہ آپ کو مبارکباد دینے کے لیے اندر جا رہے تھے تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے زمین پر آئے ہیں۔ میں نے ان کی باتوں کو سنا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے زمین پر آئے۔ تو آقا نے فرمایا اللہ نے علی کو عقل کامل عطا فرما دیا، اللہ نے علی کو عقل کامل عطا فرما دیا۔ اور پھر صدیق اکبر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے ابو بکر علی نے جو بات بتائی وہ تو حق ہے، لیکن اس سے زیادہ تعجب کی بات میں تجھے نہ بتاؤں؟ تو صدیق اکبر نے اس کی میرے ماں باپ قربان آپ پر آقا ضرور بتائیں۔ فرمایا آج میرے بیٹے حسین کی ولادت ہوئی تو جب فرشتے جبریل میکائیل اور فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ایک ایسا بھی فرشتہ تھا جس سے اللہ ناراض ہے اور اللہ نے اس کے بالوں پر چھین کر اس کو کوہ کاف میں ڈال دیا ہے، اور کوہ کاف میں ڈال کے اس کی ڈیوٹی چھین لی، ذمہ داری چھین لی۔ ہزاروں فرشتوں کا افسر تھا وہ فرشتہ، لیکن ناراضگی کی وجہ سے اس کی ذمہ داری واپس لے لی گئی ہے۔ تو جب جبریل اور سارے فرشتے ہمارے گھر آج مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے تو اس فرشتے نے کہا جبریل مجھے بھی لے چلو، آج رسول اللہ کی بیٹی کو بیٹا آیا ہے، آج رسول اللہ کے گھر خوشی کا ماحول ہے، مجھے بھی لے کر کے چلو شاید میرا کام بن جائے۔ تو فرشتے اس کو اٹھا کر کے لائے تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ڈیوٹی چھین لی گئی ہے، ہزاروں فرشتوں کا افسر تھا، آقا میری ذمہ داری لے کر مجھے کوئی کاف میں ڈال دیا گیا، آقا آج خوشی کا گھر ہے، اس آج حسین پیدا ہوئے آپ کے گھر میں خوشی ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائیں۔ تو میرے آقا نے اللہ سے عرض کیا مولا اس کو معاف کر دے اور اس کا منصب اس کو عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن ایک کام کرو، حسین جس کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں وہ کپڑا اس پر مس کر دو، تو جس کپڑے میں حسین لپٹے ہیں وہ کپڑا اس کو لگا دو۔ تو جیسے وہ کپڑا لگایا گیا اس کپڑے کے لگنے کی برکت تھی کہ جو بالوں پر اس کے چھین لیے گئے تھے دوبارہ اللہ نے اس کو بالوں پر عطا فرما دے۔ یعنی چند گھنٹے کے حسین کی شان کا یہ عالم ہے، جب کربلا میں 56 سال کے میرے امام ہوں گے تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ امام علی مقام ہے۔ ولادت کے وقت اتنے بے مثال ہے تو شہادت کے وقت کتنے بے مثال ہوں گے۔ لیکن اللہ اکبر، آئیے اب ہم ان سے محبت کی بات کرتے ہیں، محبت کرتے بھی ہیں، پیار کرتے بھی ہیں، لیکن ان کی زندگی کا کوئی گوشہ اپنی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ جیسے مثال کے طور پر کربلا کی جب داستان شروع ہوتی ہے
تو پہلی فوج 1000 کے لشکر کی شکل میں جب امام پاک کے سامنے آئی، آپ نے اس کو سنا ہوگا، دیکھیں پڑھتے سنتے سب ہے، لیکن کوئی نتیجہ نکال کے عمل کرنا اہم ہے۔ عمل بڑی چیز ہے۔ ساری زندگی جیسے عطر کی شیشی کوئی جیب میں لے کے پھرے، وہ مہکے گا نہیں، پسینے کی بدبو ویسے کہ ویسے ہی رہے گی۔ حالانکہ کروڑوں روپے کا عطر بھی جیب میں رکھ لے تو وہ مہک سکتا ہے؟ نہیں مہک سکتا۔ کب تک؟ جب تک وہ عطر کا استعمال نہ کرے۔ اپنا حال ایسا ہی ہے۔ اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو دل میں رکھا یا دل میں رکھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے کردار اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دیکھو 1000 کا لشکر لے کر حر ابن یزید امام حسین کے پاس آیا۔ امام نے فرمایا تو کون؟ اس نے کہا میرا نام حر ابن یزید ہے۔ کیوں آیا؟ آپ کو گرفتار کرنے آیا، میں آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا۔ امام نے فرمایا یہ تیرا گھوڑا اور تیرے فوجی کے گھوڑے اور تیری فوج کیوں ہانپ رہی ہے؟ ان کے ہانپنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو گرفتار کرنے آیا۔ اور امام حسین اس کو کیا پوچھ رہے؟ تیرے گھوڑے کے ہانپنے کی وجہ کیا ہے؟ تیری فوج کے ہانپنے کی وجہ، وہ ہانپتے کیوں ہیں؟ حر نے کہا حسین ابن زیاد نے مجھے حکم دیا کہ جلدی جا، کہیں رکنا مت، اور حسین کو جلدی سے گرفتار کر کے پکڑ کے میرے پاس لا۔ تو کوفہ سے چلا، یہاں تک گھوڑے دوڑاتا رہا، میں نہ کھانے کے لیے رکا نہ پینے کے لیے رکا، اور میری فوج مسلسل دوڑتی بھاگتی رہی۔ اس وجہ سے یہ ہانپ رہی ہے، انہوں نے پانی نہیں پیا ہے، یہ پیاس کی وجہ سے ہانپ رہے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا پانی ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں ہے، اسی لیے ہانپ کانپ رہے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا حر دوسری باتیں بعد میں ہوگی، پہلے تو اپنے گھوڑوں کو پانی پلا، اپنی فوج کو پانی پلا، ہمارے پاس مشکیزیں بھرے ہوئے ہیں اور پانی ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا جس کے پاس جتنا پانی ہے سارا پانی ان کو دے دو، تاکہ یہ اپنے گھوڑوں کو اور اپنے سواریوں کو اور خود پانی پی لے، کیونکہ یہ انسان ہے، ان لوگوں کی تکلیف میں دیکھ نہیں سکتا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو قیدی بنانے کے لیے آئے ہیں، جو جان کے دشمن ہیں، امام علی مقام ان کو پانی پلا رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، اسی لیے لوگ کہتے ہیں حر کیوں واپس آ گیا، حر کیوں واپس آ گیا۔ میں نے کہا امام حسین کے اخلاق کو دیکھ کر واپس آ گیا۔ اس کو پتا تھا کہ میں تو قیدی بنانے کے لیے آیا ہوں، امام اسی وقت چاہتے تو میں پیاسا تھا، میری فوج پیاسی تھی، تلوار اٹھا کر کے ہمیں قتل کر دیتے، لیکن امام نے قتل نہیں کیا، امام نے ان کو پانی پلایا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جان کے دشمنوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، یہ کردار ہے اپنے اندر؟ آئیے اس سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، آپ توجہ کریں تاکہ پتا چلے کربلا، صحیح کربلا کیا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا امام علی مقام کو شہید کیا گیا جب، تو امام علی مقام کے کپڑے بھی نکال لیے، دشمنوں نے کپڑے نکال، امام علی مقام کے جسم پر ایک ساتھ 10 گھوڑے مقرر کیے، 10 گھوڑے امام کے سینے کو، امام کے وجود کو، پیروں کو کچلنے کے لیے۔ جس سینے پر رسول اللہ ہاتھ پھیر کر کے سونگتے تھے، جس پیشانی کو چومتے تھے، جس کو کندھے پہ بٹھاتے تھے، جس کے لیے سجدے طویل کر دیتے تھے، اس حسین کے وجود ناز کو گھوڑوں کے پیروں تلے کچل دیا گیا، سر کاٹ دیا گیا، 6 مہینے کا بچے کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اور آخر میں یہ ہوا کہ خیمے جلا دیے گئے، خیمے جلائے گئے، خیمے جلانے کے بعد بیویوں کے دوپٹے تک چھین لیے، بیویوں کے زیورات تک چھین لیے۔ یہ باتیں میں ان کتابوں سے پیش کر رہا ہوں جو صدر الفاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے، استاد زمان حضرت مولانا حسن بریلوی نے، ہمارے بزرگوں نے لکھا، اور بھی کتب۔ چادریں تک، ان شہزادیوں کی چادریں چھینی گئی جن کے گھر میں اجازت کے بغیر فرشتے بھی نہیں آتے تھے۔ میرے امام کے چھوٹے بھائی نے بیان کیا ہے کہ بے اجازت
ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ بیویوں کے دوپٹے چھین لیے گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ٹاپوں سے کچلا گیا۔ 7 سال کی ننھی شہزادی سیدہ سکینہ کے کان کی بالیاں ایسے کھینچی کہ سیدہ کا کان بھی کٹ گیا، خون کی پھواریں نکلی۔ سیدہ سکینہ نے سوچا یتیموں پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں، اگر ان ظالموں کو کہوں گی کہ میں یتیم ہوں تو یہ مجھ پہ رحم کریں گے۔ تو سیدہ شہزادی سکینہ نے کہا اے شامیوں، اے یزیدیوں، مجھ پہ رحم کرو، میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں۔ یہ سوچ کر کہا کہ میں یتیم ہو گئی ہوں، حسین پاک کی یتیم بیٹی ہوں۔ تو اتنا سننے کے بعد رحم کرنے کی بجائے ان لوگوں نے 7 سال کی اس ننھی سی شہزادی کے منہ پہ تماچے مارنا شروع کیے، چہرے پہ تماچے مارے۔ شہزادی سکینہ کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ سب کچھ ہوا، پانی بند کیا گیا، پانی بند کرنے کے بعد شہید کیا گیا، گھوڑے دوڑائے گئے لاشوں پر، خیمے جلا دیے گئے۔ خیمے جلانے کے بعد بیویوں کے زیورات چھینے گئے، ان کے دوپٹے چھینے گئے، سب کچھ کیا۔ یہ سارا منظر جانتے ہیں کون؟ امام زین العابدین، مظلوم کربلا۔ اور آخری میں کیا ہوا؟ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے امام زین العابدین۔ 11 اور 12 تاریخ کو تو 5 سے 6 دن ہو گئے تھے بھوکے پیاسے۔ ساری شہزادیاں جو نبی کی تھی ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالتی گئی، اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ان شہزادیوں کو بٹھایا گیا، اور ان کی نکیل گلے میں توق ڈال کر، لوہے کا توق ڈال کر ان کی نکیل بیمار زین العابدین کے ہاتھ میں دی گئی۔ امام زین العابدین جب اس نکیل کو پکڑتے تو گر جاتے، اٹھنے کی طاقت نہ تھی۔ جب زمین پہ گرتے تب ان کی پیٹھ پہ درہ لگایا جاتا۔ یہ سب ظلم کیا گیا، آپ کو پتہ ہوگا۔ یہ سب ظلم کرنے کے بعد جب کربلا ہو گیا، ظلم ہو گیا، تو ایک دن شمر مدینہ منورہ آیا۔ شمر ایک دن مدینہ منورہ آیا۔ جب شمر مدینہ منورہ آیا تو چونکہ ساری داستان مدینہ منورہ والوں کو پتا تھی کہ شمر نے کتنا ظلم کیا، کتنا پاپ کیا، کس قدر سب کچھ کیا، تو شمر کو دیکھ کر مدینے والوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ شمر کو دیکھ کر اہل مدینہ نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد کہ وہ چکورا کتا جو آل رسول کا قاتل ہے، آل رسول پہ جس نے ظلم کیا ہے، ہم اس کا منہ تک نہیں دیکھیں گے، اور اس کو کھانا نہیں دیں گے، اس کو پانی نہیں دیں گے، اس کو عزت سے بٹھائیں گے نہیں، کیونکہ اس نے اہل بیت پہ ظلم کیا، زیادتی کی۔ یہ بات جب پہنچتے امام زین العابدین تک پہنچی، سیدنا سید سجاد امام زین العابدین تک جب یہ بات پہنچی تو امام زین العابدین نے سنا کہ سب نے اپنے گھر بند کر دیے، نہ شمر سے کوئی مل رہا ہے، نہ کوئی پانی دے رہا ہے، نہ کوئی کھانا دے رہا ہے، نہ کوئی ملاقات کر رہا ہے۔ تو امام زین العابدین نے اپنا دروازہ کھول دیا، اور دروازہ کھولنے کے بعد ایک غلام سے فرمایا جاؤ شمر کو میرے پاس لے کر آؤ۔ غلام گیا اور شمر نے کہا کہ تجھے بلایا جا رہا ہے۔ شمر آیا، امام نے دسترخوان لگوایا، دسترخوان لگوا کر اس کو کھانا کھلایا، اس کو پانی پلایا، کھلا پلا کر کے جب وہ کھا پی چکا، کیونکہ ڈرا ہوا تھا، امام زین العابدین کو دیکھ کے پہچان چکا تھا کہ یہ امام حسین کا شہزادہ ہے، سب نے مجھے پہچان لیا، نہ کوئی کھانا دے رہا ہے نہ پانی دے رہا ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک مجھے نہیں پہچانا، تو پہلے کھا لیا پی لیا، اور کھانے پینے کے بعد کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد کہا اے علی ابن حسین، اے حسین کے بیٹے علی زین العابدین، تم نے شاید مجھے نہیں پہچانا، سارے مدینے والے پہچان گئے، تم نے مجھے نہیں پہچانا، اسی لیے کھلایا بھی، اسی لیے پلایا بھی
تو امام زین العابدین نے فرمایا او شمر، مدینے کا کوئی بندہ وہاں نہیں تھا، جب انہوں نے تجھے پہچان لیا میں تو وہاں چشمدید گواہ موجود تھا، میں تجھے کیوں نہ پہچانتا؟ تو وہی ہے نا تیرے کہنے پر پانی بند ہوا تھا، تو وہی ہے نا تیرے کہنے پر میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر ان کے حلق پہ تیر چلایا گیا تھا، تو وہی ہے نا تیرے کہنے پر میری امیوں کے، پھوپھیوں کے، بہنوں کے دوپٹے چھینے گئے تھے، تو وہی ہے نا اہل آل نبی پر گھوڑے تیرے کہنے پہ دوڑائے گئے تھے۔ یہ کہتے کہتے امام زین العابدین رو پڑے، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں ظالم، میں نے تو تجھے ہر ظلم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا جب آپ مجھے پہچانتے تھے پھر آپ نے مجھے کھانا کیوں کھلایا، پانی کیوں پلایا؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا ہم آل نبی ہے، جو تو نے کیا وہ تیرے خون کا اثر تھا، جو ہم نے کیا یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے، ہم دشمنوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، ہم حسینی اپنے آپ کو کہتے ہیں، کربلا والا اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم تو وہاں تو باپ کے قاتل کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، کیا ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتے ہیں؟ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتے ہیں؟ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتے ہیں؟ بتائیں حسینیت کہاں ہے اپنی زندگی کے اندر؟ وفا کہاں ہے اپنی زندگی کے اندر؟ اللہ اکبر۔ بلکہ حال یہ ہے کہ لوگ ماہ محرم کے اندر، محرم شریف کے نام پر اللہ اکبر آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے حالات یہ ہے کہ میں ایسا کروں گا، میرا شربت پہلے بٹے گا، تیرا شربت بعد میں بٹے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اسی پہ لوگ لڑ پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کی یہ تعلیمات نہیں ہے مسلمانوں۔ امام حسین کی تعلیم تو محبت ہے، امام حسین کی تعلیم تو پیار ہے، امام حسین کی تعلیم تو الفت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کتنا افسوس ہوتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر صحیح معنی میں بزرگوں کا کردار نہیں ہے، بزرگوں کی زندگی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں نہ دین پر عمل ہے۔ آج حال یہ ہے کہ اپنے آپ کو حسینی بھی کہتے ہیں، مسجدوں کو ویران بھی کر دیا ہے، مسجدوں کو ویران بھی کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں امام حسین نے تو کربلا کے میدان میں جو آخری کام کیا وہ نماز پڑھی۔ اتنا تیروں سے چھلنی ہے، پورا جسم تیروں سے بھرا ہوا ہے، تیرے جو ہے وہ تقریباً 33 زخم جو ہے نیزے کے ہیں، 34 زخم اور گھاؤ تلواروں کے ہیں، اور پورے وجود پر تیر ہے، حتیٰ کہ سر پہ بھی تیر لگا ہے۔ جیسے ہی گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، ظالم آگے بڑھتے تو کہتے ہیں پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو، پہلے مجھے سجدہ کر لینے دو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں امام علی مقام دنیا سے جاتے جاتے بھی سجدے کو ترک نہیں کر رہے ہیں، سجدے کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، اور اپنا حال کیا ہے؟ امام علی مقام نے اس مصیبت میں جبکہ بیٹے کا لاشا موجود ہے، بھتیجوں کا لاشا موجود ہے، بھائیوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، پورا خاندان لٹ گیا ہے، اتنے لاشوں کے باوجود میرے امام نے نماز کو ترک نہیں کیا، آپ نے سر سجدے میں رکھا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نہ مسجد کے سائے میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ امام نے تلواروں کے سائے میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا، اور آج ہم پنکھے والی مسجدوں کو بھی ویران کر چکے، اے سی والی مسجدوں کو بھی ویران کر چکے۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ ہم نمازوں سے کوسوں دور ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یزید نماز نہیں پڑھ رہا تھا، یزید شراب پی رہا تھا، یزید جرائم کر رہا تھا، امام نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ راستہ خالی کیجئے، راستہ خالی کیجئے، راستہ خالی کیجئے یہاں سے۔ لیجئے ہمارے امیر حضرت نعرے تکبیر، نعرے رسالت، داعیے کبیر، داعیے کبیر، داعیے کبیر، عطائے مفتی اعظم ہند، عطائے مفتی اعظم ہند علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ راستہ چھوڑیے اور آنے دیں حضرت کو۔ آپ لوگ تشریف رکھیں، آپ اپنی جگہ بیٹھیں۔ الحمدللہ کچھ ہی دیروں کے بعد آپ کو حضرت کی بھی خطاب سننی ہے۔
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ रखें। तशरीफ रखें, आप लोग तशरीफ रखें। दुरूद शरीफ पढ़ने एक मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। लीजिए हमारे अमीर दाई कबीर हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, जिनकी खिताबत में आलमी सतह पर इनकलाब बर्पा किया, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। यहीं पर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, क़त्ल हुसैन असलम मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।